اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس مقدس مہینے میں خوب قدردانوں میں شامل فرما لے، اور جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم اس مبارک مہینے میں ایسی عبادت، ایسے اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اللہ کے گھر میں جلدی آ جانا، پھر تاخیر سے اللہ کے گھر سے نکلنا، تو کم از کم مسلمان اس مبارک مہینے کے اندر تو اس کا اہتمام کرتے ہی ہیں۔ پھر اللہ کا فضل ہے، اتنی آسانی فرما دی ہے، اتنی سہولت، فراوانی، خوشحالی، سکون، اتنی نعمتیں اللہ کی، تو اللہ کا شکر ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز پہلے پارے سے ہوا، سورہ فاتحہ جو سارے قرآن کی بنیاد، اساس ہے۔ سارے قرآن میں جو کچھ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ کی توحید، رسالت، قیامت، ماننے والوں کی فلاح اور کامیابی کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کی ناکامی اور ذلت کا تذکرہ ہے۔ سارے قرآن میں تقریباً یہی 5 چیزوں کا تذکرہ بقدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ با میں، با کے میں نے آتے ہیں ملانا، تو سارے قرآن کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہے لوگوں کو اللہ سے ملانا، لوگوں کو اللہ سے ملانا۔ مشہور مفسر گزرے ہیں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی مجھ سے قرآن کا خلاصہ پوچھنا چاہے اور میں اسٹیشن پہ ایک پاؤں میرا گاڑی میں ایک اسٹاپ پر ہو اور مجھ سے کہے خلاصہ قرآن کا بتاؤ، تو میں اسے بتا سکتا ہوں گاڑی چلنے سے پہلے کہ قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول کو اطاعت سے راضی کرو، اور اللہ کی مخلوق کو اس کی خدمت سے راضی کرو۔ سارا قرآن یہ ہے، اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بندوں کی خدمت، یہی سارا قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ چونکہ ایک واقعہ اس میں مذکور ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، تو اسی نسبت سے سورت کا نام بقرہ ہے۔ انسان 3 مختلف حصوں میں تقسیم ہے، کچھ اہل ایمان، کوئی کفر کی زندگی اختیار کرنے والے، کچھ منافق۔ ایمان والوں کی چند بنیادی امتیازی خوبیاں ہیں۔ ایمان والا بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتا ہے، قبر نہیں دیکھی، حشر نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، اللہ نہ دیکھا، لیکن ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ یہ ایک خوبی ہے ایمان والوں کی بنیادی۔ دوسری ہے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تیسری ہے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر جو وقت کے نبیوں پر آئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی ایمان والوں کی خوبیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ کفار کا تذکرہ 2 آیتوں میں اور منافقین کا تذکرہ کئی ساری آیتوں میں، کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، خائن ہوا کرتا ہے، اور اہل دین کا مذاق کرتا ہے، اپنے آپ کو نادان ہونے کے باوجود عقل مند سمجھتا ہے، اور اہل دین کو باوجود ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں یہ انہیں نادانی کا طعنہ دیتا ہے۔ یہ منافق کی علامات ہیں۔
ان منافقین کی علامات کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ تم اپنے دامن کو ان گندگیوں سے صاف رکھنا، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پھر سارے انسانوں سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کی حقانیت کا، عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگرچہ اہل عرب اپنی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، لیکن قرآن انہیں چیلنج کرتا ہے، لاؤ تو صحیح کوئی ایسا، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وہ لمحوں میں اشعار بنا لیا کرتے تھے، سینکڑوں اشعار پیش کر دیا کرتے تھے۔ اپنے مقابل ساری دنیا کو وہ عجم گنگا کہا کرتے تھے۔ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ایسا ناز تھا۔ قرآن نے کہا لاؤ قرآن جیسا کچھ، اگر تم سچے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں جو مثالیں ہیں وہ اللہ کا حکیمانہ نظام کے تحت ہیں، جیسی چیز ہے اللہ نے اس میں ویسی مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر اللہ نے جو اس انسان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا تھا اور اپنا خاص علم سے اسے نوازا تھا اور مسجود ملائکہ بنایا تھا، شیطان نے سرکشی کی، انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور بے وفائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان پر ان گنت نعمتوں سے نوازا اور کئی انسانیت کے کئی طبقات سے انہیں فضیلت بخشی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے چشمے بہا دیے، اور دھوپ کے اور جسے کہیں کہ صحرا میں اللہ نے ان کے لیے بادلوں کی شکل میں سایہ بنا دیا، پتھروں سے اللہ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے میں وہ بڑھتی ہی چلے گئے، بڑے احسان فراموش بنے، بڑے احسان فراموش بنے۔ پھر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا مال ہتھیانے کے لیے اسے قتل کر ڈالا، اور راتوں رات اس کی لاش اٹھا کر دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی اور اس پر قتل کی تہمت بھی لگا دی۔ قریب تھا کہ دونوں خاندانیں تلواریں نیام سے نکال کر باہمی جنگ و جدال کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ قاتل وہ نہیں جسے کہا جا رہا، قاتل کوئی اور ہے، یہی گائیں ذبح کرو، اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو ہے اس کو لگاؤ، اور اس ٹکڑے سے اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ پھر اس گائیں کو ذبح کرو، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ تو اس کو ذبح کیا، اور تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے بتلا دیا کہ قاتل جب مقتول پہ وہ ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا لگایا تو مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی کہ میرا قاتل یہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے اس غیر معمولی انداز میں دنیا کو دکھایا کہ وہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ عقیدے کے سبق بھی دے دیا۔ دوسرا وہاں بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ ایک عرصے تک رہتے رہے، ان کے دلوں میں گائے کی عقیدت اور محبت بھی بیٹھ چکی تھی، تو ان کو ذبح کر کے اس عقیدے کی نفی بھی کی گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر احسان فراموشی کا تذکرہ کثرت سے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی پر آمادہ اور کمر بستہ ہوئی، اور بار بار انہوں نے عہد شکنی کی، باوجود کہ اللہ سے عہد کرتے تھے لیکن اسے توڑ دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا، باوجود کہ عہد شکنی کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا احسان فراموشی کرنے والے، اور باوجود کہ اللہ کی نافرمانی پہ آگے سے ایک دوسرے سے سبقت لینے والے، لیکن مطمئن کہ جنت کا حق ہمارا ہی ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ بھی تھا،
نصرانی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں کسی نے کوئی نہیں جانا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کا مستحق وہ ہے جو ایمان کے بعد ایمان کی زندگی اختیار کرے، جنت اس کے لیے ہے۔ پھر یہود و نصارہ میں جو فرقہ پرستی تھی اس کا تذکرہ فرمایا، اس کی مذمت فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا کہ تمہاری دینداری ان کفار کو برداشت نہیں ہے، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہاری دینداری ان سے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ تم یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لو۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانیت میں سب سے شاندار مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ بار بار وہ آزمائش میں گھرے، لیکن ہر گھڑی اور ہر آزمائش کے گھڑی میں انہوں نے اپنے اللہ کے امتحان کو پاس کیا۔ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ ساری انسانیت کا انہیں امام بنا دیا۔ پھر انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آئے اور آپ کی بعثت کا مقاصد کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں آپ نے لوگوں کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے، قرآن کے معنی اور مفہوم بھی سکھائے، اپنے ان کے دلوں کا تزکیہ بھی فرمایا اور انہیں زندگی کا دستور بھی سکھایا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جو آپ سے اعراض کرتا ہے، ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے، وہ حقیقت میں نافرمان اور اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر محض اپنے آباء و اجداد سے نسبت کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نیکیاں ان کے ساتھ چلی گئیں اور تمہاری بدعمالیوں کا سلسلہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دوسرے پارے کے آغاز میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں تقریباً 16 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی دلی آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے، کیا یہ اچھا ہے کہ میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہو جائے؟ اور کبھی اسی امید سے آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب پیغام آتا ہے اور کب فرشتہ آ کے یہ خوشخبری سناتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جب قبلے کی تبدیل ہوا تو پھر یہودیوں کا پروپیگنڈا کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے صحیح قبلہ تھا، یہ اب کا قبلہ صحیح ہے، اور جو اس قبلے سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، پہلے وہی قبلہ تھا، اللہ کا حکم اس کے ساتھ تھا، اب یہ قبلہ ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہے، اور مرنے والوں کی نمازیں اللہ نہیں ضائع کرتا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ مشکل کے ہر گھڑی میں صبر اور نماز سے مدد لو، اور کسی مصیبت کی گھڑی میں گر جاؤ تو یہ سمجھو کہ اس کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہے، اور ہر چیز چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے، ایمان والا صبر کی اس امید کے ساتھ کہ اللہ وہاں اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر صفا اور مروہ زمانہ شرک میں ان پر مورتیاں رکھی جاتی تھیں، بت رکھے جاتے تھے، اہل ایمان جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو انہیں خیال ان بتوں کا آتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تعظیم ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمانے نہیں، کوئی حرج نہیں، صفا و مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور زمین و آسمان کے سارے نظام میں اللہ کی وحدانیت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ شیطان ہے یہ تمہیں گندگی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی تعلیم دیتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ حرام چیزیں انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر ہے، اور بہنے والا خون ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل والے حق کو چھپایا کرتے تھے، اور چھپانے کے غرض دنیا کے مفادات تھے
کہ دنیا کی مفادات کی خاطر حق کو چھپا دیا کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور یوں یہ پہلا سپارہ اور اس کے ایک پاؤں کی قدرے مختصر تذکرہ آ گیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔